اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، گریٹر اسرائیل کی اصطلاح یوں تو ایک زمانے سے استعمال کی جا رہی ہے، جس کے بارے میں باخبر حلقوں کا دعویٰ ہے کہ یہ اسرائیل کا ایک ایسا منصوبہ ہے جس کی تکمیل کے لیے وہ نہ صرف فلسطین سمیت دیگر علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اس کا جو نقشہ انہوں نے ترتیب دے کر اپنی پارلیمنٹ میں لٹکا رکھا ہے، اس میں نعوذ باللہ حرمین شریفین کے علاقے بھی شامل ہیں۔ لیکن اس کے باوجود عالم اسلام ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم کی تصویر بنا ہوا ہے، جبکہ اسرائیلی یہودی ہر گزرنے والے دن کے ساتھ اپنے اس منصوبے کی تکمیل کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں، اور حالیہ خبروں کے مطابق ان کی جرت اس قدر بڑھ چکی ہے کہ وہ ارض مقدس میں قائم کئی مساجد کو شراب خانوں میں تبدیل کرنے جیسی حرکتوں کے مرتکب ہو رہے ہیں، جبکہ عالم اسلام اس قیامت کی گھڑی میں بھی محض احتجاج کی رسم بے وقار تک محدود ہو چکے ہیں۔ ناظرین، میں ہوں محمد الیاس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نولی فیکٹری کو، جس نے آج کی اس ویڈیو میں انہی تلخ حقائق کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے، جس کے مطابق اسرائیل میں قائم مساجد میں شراب خانے کھول کر قلب اسلام پر ضرب لگانے کی بےہودہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، اگرچہ اس سے قبل بھی کئی ایسے واقعات سامنے آ چکے ہیں جن کے مطابق اسرائیل میں موجود مساجد میں شراب خانے کھولے گئے، جبکہ ایک تازہ ترین اور افسوسناک خبر کے مطابق جنوبی بیت المقدس میں قائم 13ویں صدی کی مسجد الاحمر کو نائٹ کلب اور شادی ہال میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ دوستو، یہ تاریخی مسجد 1938 میں یہودیوں کے قبضے میں چلی گئی تھی، جس کو اس سے قبل سکول اور الیکشن کی کیمپین کے لیے بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے، جبکہ فلسطین کی اسلامی کمیونٹی کے سیکرٹری جنرل نے اسے مذہبی دہشت گردی کا نام دیتے ہوئے اس پر پوری امت مسلمہ کے جذبات کی ترجمانی کی کوشش کی ہے، اور فلسطینی مسلمانوں نے یہودیوں کے اس اقدام کے خلاف اسرائیلی عدالت میں درخواست بھی دے رکھی ہے، لیکن تاحال اس کا کوئی بھی فیصلہ سامنے نہیں آ سکا۔ لیکن ناظرین، اسی نوع کی اور کئی درخواستیں بھی اسرائیلی عدالت کی ردی کی ٹوکری میں پڑی ہیں، جو اس سے قبل مساجد کی بے حرمتی یعنی ان کو شراب خانوں میں تبدیل کرنے کے خلاف دی گئی تھی، اور ظاہر ہے اگر دنیا میں کمزور کے احتجاج کی کوئی قیمت ہوتی تو نہ ہی اسرائیل اس قسم کی حرکت کا مرتکب ہوتا، اور تاریخ بھی بے شمار خونی ابواب سے پاک رہتی۔ چونکہ بقول حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ ناظرین اکرامی، مناسب ہوگا کہ ہم ایک دفعہ اسرائیلی انتظامیہ کی طرف سے کی جانے والی ایک اور اسی نوع کی بےہودگی کا تذکرہ بھی کرتے چلیں، جس پر عالم اسلام کی خاموشی نے یہودیوں کے حوصلے بڑھا دیے اور ہمیں یہ دن دیکھنا پڑے۔ ہوا کچھ یوں کہ 2 سال قبل کساریہ کے پرفضا مقام پر موجود ایک خانہ خدا، جس کو دنیا مسجد کساریہ کے نام سے جانتی تھی، کو شراب خانے میں تبدیل کر دیا گیا، جس کے بارے میں اسرائیلی عدالت نے ایک معروف شراب ساز کمپنی کو 90 سے زائد اقسام کی شراب فراہم کرنے کی اجازت دے رکھی تھی، اور یہ مسجد آج ایک نائٹ کلب کے طور پر استعمال کی جا رہی ہے۔ محترم ناظرین، اسرائیلی شیطان نہ صرف وقت کے ساتھ ساتھ اپنے گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو آگے بڑھانے میں مصروف ہیں، بلکہ وہ اپنی ابلیسی چالوں کے ذریعے اہل اسلام کے ایمان اور جذبوں کو آزمانے کے لیے ایسے اقدامات بھی اٹھاتے ہیں کہ جس سے اندازہ ہو سکے کہ اس پیکر خاکی میں اب کتنی مذہبی روح باقی رہ گئی ہے، تاکہ اس کے مطابق وہ مزید آگے بڑھ سکیں، جس کی ایک مثال تل ابیب کے بعد یروشلم کو اسرائیل کا دارالخلافہ قرار دینا بھی ہے، جس کے متعلق عالم اسلام اپنی بے حسی کا قوی ثبوت دے چکا ہے۔ اور ظاہر ہے جب یہ شہر مقدس اسرائیلی دارالخلافہ میں تبدیل کیا جا رہا ہے تو اس میں دنیا کے دیگر ممالک کے سفارت خانے بھی بنیں گے، جن کی ضروریات کے لیے وہاں ہر وہ سہولت بھی میسر کی جائے گی جو کہ اسلامی اخلاقیات کے تحت قابل گرفت اور قابل اعتراض ہوں گی۔ اور موجودہ کوشش کو بھی اگر اسی آئینے میں دیکھا جائے تو یہ بات سمجھنے کے لیے کوئی زیادہ ذہین فتین ہونے کی ضرورت نہیں کہ یہودی دن بدن اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عالم اسلام آخر دم تک اسی طرح خواب خرگوش کے مزے لیتے رہیں گے، یا کبھی نام کا یہ مسلمان عملی طور پر اپنی زندگی کا ثبوت بھی دے پائے گا؟ لیکن حالات و واقعہ سے واضح ہوتا ہے کہ قوم مسلم دین کے بدلے شاید دنیا کو ترجیح دے چکی ہے، جو کہ ایک خوفناک اور بے وقار مستقبل کی نشاندہی کر رہا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں ایمان کا جذبہ تازہ رکھے۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور کمنٹس کی صورت میں اپنی قیمتی رائے بھی ضرور دیا کریں۔ ہم کل انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔